پڑھ کے اپنی زبان کو وقف کر دیں درود و سلام کے لیے۔ تو درود و سلام بہت سارے ہیں۔ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس میں ہیں ہی درود و سلام۔ بزرگ نے سارے احادیث پاک سے لے کر جتنے درود ہیں سب جمع کیے۔ تو مختصر ترین درود یہ بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور ہم تو پڑھتے ہیں دور کے لوگ بعد میں آنے والے، تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ وہ درود و سلام صلاۃ اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اکثر و بیشتر آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلاۃ اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ وہی درود و سلام ہے جو محبت سے پڑھا جا رہا ہے اور یہ سنا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام میں پہچانتا بھی ہوں۔ دو چار دفعہ پڑھ کے وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی حبیبی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نجاتکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں آپ کے مال و متاع کو بھی نہیں دیکھتا، میری نگاہ اگر ہے تو آپ کے دل پر ہے، آپ کی نیتوں پر، کاموں پر۔ تو اس کے لیے ہمیں وہ دل پیش کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے محبوب ترین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے، اس کا بھی حکم یہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے آدمی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ اس کے دل پہ ڈال دیتا ہے۔ خاص محبوب فریضہ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ دل پہ نگاہ، جب تک اس کی دل نماز میں رہتی ہے تو اللہ کی رحمت کی نگاہ بھی اس کی دل پہ رہتی ہے۔ جب اس کی دل کسی خیالات میں وسوسوں میں پڑ گئی، دل بدن کو چھوڑ کر کہیں کی کہیں چلی گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمارے جیسے کا حال تو یہ ہے کہ بس نیت کی اور وہ بات ہی ختم ہو گئی، دل کہیں کا کہیں گیا۔ وہ شروع سے پڑی ہوئی نگاہ بھی اٹھ جایا کرتی ہے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت اٹھا لیتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی نماز کا اب کرنا کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ اس کے منہ پہ مار دو۔ لیکن وہ نماز جس نماز کے اندر دل حاضر ہوتی ہے، خلوص دل سے ہو سجدہ تو اس سجدے کا کیا کریں؟ وہاں کعبہ پلٹ آیا جہاں جس نے جبین رکھ دی، وہاں کعبہ پلٹ آیا جہاں جس نے جبین رکھ دی۔ عزیز و دوستو، تو دل کے لیے بات فرمایا لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب، ذکر فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، شفاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، نور علی نور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی آپ اپنے تئیں اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ آپ مجھے یہ جواب دیں گے کہ ہم مومن ہیں۔ یقین سے کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، جو مجھ سے جو بھی گمان کرتا ہے میں اس سے وہی معاملہ فرماؤں گا۔ آپ یقین سے یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہیں نہیں سماتا، جب سماتا ہوں تو مومن کے دل میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو عزیز و دوستو، مومن کے دل میں سما جانا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا انعام ہے، یہ کسی کو نہ ملا، یہ مومن کے دل کو ملا۔ اب ہم اپنے اس دل کے متعلق کیا گمان کریں؟
آوازیں تو سنتے رہتے ہیں کہ دل دھڑکتا رہتا ہے، لیکن مومن اگر ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمارا دل اللہ کا گھر ہے، ہمارے دل کی آواز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام فرمایا بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دل اس انعام کو پانے کے بعد حقیقتاً اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی بھی یہ بھولتے بھی نہیں، فراموش بھی نہیں کرتے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ ہمارا دل جو ہے وہ دھڑک نہیں رہا۔ دھڑک تو رہا ہے، یہ پہلے تصور تھا، اب یہ تصور نہ رہے، اب اسے اس خیال کو، دھڑکن کے خیال کو آپ نے اللہ کے ذکر میں بدل دینا ہے۔ نہیں یہ دھڑک نہیں رہا، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک لمحہ آنکھ جھپکنے کی دیر دل سے اللہ کے ذکر کا خیال 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے اندر نور جو پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے فرمایا کہ قیامت کا دن ہے، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جب اس کی باری آئے گی تو یہ قدم رکھے گا جس کے دل کے اندر نور ہے، اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے، وہی جہنم پکار پکار کے کہے گی جز یا مومنہ، جز یا مومنہ، جز یا مومنہ، اطفاء نوروں کا ناری، مومن جلدی سے نکل، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ سے چلے گا میں بجھ جاؤں گی، ٹھنڈی ہو جاؤں گی، میں مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے اتنا بڑا لمبا سفر طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے۔ تو عزیز و دوستو، یہ آپ کا معمول ہو جائے، جب بھی کبھی فرصت ہو دل کے آئینے میں ہے تصویر الہ، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ، جب بھی آپ فارغ ہوا کریں، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے دل پہ خیال دیا، دل کر رہا ہے اللہ اللہ، جب یہ خیال کریں گے تو یہ خود بخود دل اللہ کا ذکر کرے گا، آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نہ اسے خاموشی ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے، یہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو اسی کے بارے کہا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اولیاء کرام کو موت نہیں آتی، ایک مکان سے اٹھ کے دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں۔ اس ذکر کی برکت سے اب زندہ بھی ہے، قبر میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب اٹھے گا جب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ آخر میں بڑی عجیب سی بات چند روز پہلے میری سماعت میں آئی، میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ ہماری جماعت کے لوگ موجود تھے، 3 سال قبل بات ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، ایک بہت بڑا ہجوم تھا ان کے جنازے پر، سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کے دیدار نہ ہو سکا، اس بھاری مجمع میں کیسے دیدار ہوگا۔ ہمارے فقیر بھی وہاں موجود تھے، تو وہ فقیر کھڑا ہو گیا، بزرگ کھڑا ہو گیا، 35 منٹ تک اعلان کرتا رہا بھئی یہ حسرت نہ رہے، میرا دیدار کر لو۔ یہ پنجاب کی بات ہے، شیخو پورہ کی بات ہے، 3 سال قبل۔ تو عزیز و دوستو، آقا علیہ السلام کا فرمان جو ہے اس کی تصدیق ہو گئی، مشاہدہ ہو گیا کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں موت نہیں آتی، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ 4 صحابہ میرے ایسے ہوں گے میرے جانے کے بعد، وہ کلام کریں گے مرنے کے بعد، جس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کو اپنی مسند گاہ پہ رکھا گیا، دفن کیا جا رہا تھا، ان کی زبان پہ جاری ہو گیا یا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ آپ کے علی پور کے علاقے میں ایک جگہ ہے سلطان پور، وہاں ایک حافظ صاحب مشہور ہیں جو پیر بھائی ہیں حضرت نور محمد سے محاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر بھائی ہیں۔ ان کے پاس ایک شاگرد آیا قرآن پڑھنے کے لیے، حافظ قرآن تھے، وہ داجل کے علاقے کا تھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، کچھ میری طبیعت ایسی ہے، میری یادداشت بہت کمزور ہے، مجھے کوئی شاگرد بٹھاتا ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو ابھی اس کے بلکہ آدھا قرآن اس کا باقی تھا، 15 سپارے اس نے یاد کر لیے تھے، تو وہ گھبرا کے کہتا ہے حضور کیا بنے گا میرا؟ آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں، میری قبر پہ آ جانا، آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو قبر پہ چلا جاتا، اسے پڑھاتے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت نور محمد سے محاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کان میں پڑی۔ آپ وہاں سے تشریف لائے، جب تشریف لائے مقصد یہ تھا کہ آپ کو جا کے روکوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ حافظ صاحب نے پہلے سبقت کی سلام میں عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب یہ کیا کیا ہوا ہے؟ حضور بس اس کو پڑھانے کی اجازت دے دو، اس کے بعد میں بولوں گا نہیں۔ بہرحال عزیز و دوستو، ایک تو توبہ کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیں،